سنگل پیرنٹس کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھنا چھوڑ دیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سنگل پیرنٹس کا جو احساس تنہائی ہے کہ آئی ایم آل الون، یہ جو لفظ ہے نا، یہ آپ کا جو سوال ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچہ اسٹرانگ ول کیسے ہو، میں آپ کے سوال کے رسپانس میں اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کروں گا جس سے یہ پرابلم بھی سالو ہوگا اور انشاءاللہ اور بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ سنگل ہینڈڈلی میں یہ کام کر رہا ہوں، آئی ایم آل الون، میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، یہ آپ کی ووکیبلری میں بھی نہ ہو، یہ آپ کے انٹرنل ڈائلاگ میں بھی نہ ہو، بلکہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ دیکھیے میں اگر ابھی سنگل پیرنٹ کو اللہ نے جو خاص اس کے لیے جو خاص آسانیاں پیدا کی ہیں، اگر میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ باقی لوگ رشک کریں گے کہ یہ تو سنگل پیرنٹ زیادہ مزے میں ہے، اس لیے میں اس کو کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی میں 2-3 کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ سنگل پیرنٹ ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز کلیئر ہے، یو آر فری ٹو امپلیمنٹ اٹ، یو آر فری ٹو ٹیک این انیشیٹو۔ آپ اور بچہ ہے، آپ کو اور اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لینا، آپ کو کنسنسس سیکنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے پہلے اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیج پہ، اس وقت بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ دو لوگوں نے، میاں اور بیوی نے، ایک پیج پہ آنے میں ان کا 70% ٹائم تو ایک پیج پہ آن بورڈ لینے میں صرف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ پھر سوچتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے کریں۔ تو سنگل پیرنٹس کو اللہ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کانسنسس ڈیولپ کرنے کی جو ذمہ داری ہے اس سے بچایا ہوا ہے، آپ اس کو یوں کہہ لیجئے۔ سنگل پیرنٹس کو اللہ نے ایک ایتھارٹی دی ہوئی ہے، یعنی ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے ایک ایتھارٹی دی ہے، آپ اس پہ شکر ادا کیجئے اور اس سے ڈریے کہ آپ کو ایک ایتھارٹی دی ہے اور اس کا شکر بھی ادا کیجئے۔ تو پھر لیکن بہرحال میں اس میں ایک چیز اور یہ چاہوں گا کہ آپ لیکن اپنے آپ کو تنہا سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھائی جس خدا نے ہماری زندگی کو اس فیز میں یعنی وہ خدا جو میری لائف کو اس فیز میں لے کر آیا ہے، وہ خدا میری لائف کے اس فیز میں میرا مددگار ہوگا۔ مطلب وہ خدا جو میری لائف کو اس فیز میں لے کر آیا ہے، وہی خدا مجھے اس فیز آف لائف میں میرا سہارا ہے۔ سنگل نہیں ہوں میں، یعنی طاقت کے سب سے بڑے سورس کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس کریں، اور جب آپ یہاں پر ہوں گی تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی آپ کی کلیئرٹی، آپ کا اعتماد، آپ کا یقین، آپ کی نفسیاتی صحت، آپ کی کہہ لیجئے ڈٹرمنیشن، آپ کا کانفیڈنس، یہ آپ کے بچے کی ول پاور کو بھی کہہ لیجئے ڈیولپ کرے گا انشاءاللہ۔ اور بس ایک ٹھیک ہے، سنگل پیرنٹس کے کچھ چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ انہیں مشورے کی نعمت جو اسپاؤس سے ملتی تھی وہ نہیں مل رہی، تو ٹھیک ہے، اب وہ اس بات کا اہتمام خصوصی طور پر کریں کہ وہ اپنے معاملات کا کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے ایک کیئرفل ریویو کریں گی، اور کوئی بھی اہم فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک اصول بنا لیجئے، کوئی بھی اہم فیصلہ جب تک آپ ایک اصول یہ بنائیے کہ آپ پہلے اس کا ایک تھورو انالیسس کریں۔ میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آپ عجیب سا آپ کو ایک اور اہم فیصلے کرنے کا ایک فریم ورک ہے جو میں دیتا ہوں لوگوں کو، اور وہ خاصا الحمدللہ نون بھی ہے، لوگ واقف بھی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے پرسنل انالیسس کریں اور پھر مشورہ کریں اور پھر آپ استخارہ کریں، اور استخارے سے مطلب ساری وہ دعائیں جس میں آپ خیر مانگتے ہیں وہ بھی ہے، اور خاص استخارے کی دعا بھی ہے، اور یہ آپ اپنے لائف کا پارٹ بنائیں۔ یہ 3 کام کریں اور پھر آپ ڈیسیجن لے لیں۔ اچھا، بعض اوقات لائف میں اتنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات یہ مشورہ جو ہے، اگر اسپاؤس زندگی میں موجود ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کسی سے مشورہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا۔ سنگل پیرنٹس کو بعض اوقات مشورے کے لیے کوئی اویلیبل کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انالیسس کریں اپنا
تفصیلی پیپر ورک کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ مشورے جو مشورہ، چونکہ آپ بعض اوقات اگر آپ بہت پرسنل میٹر ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لے پا رہے، تو آپ اس ڈیسیشن کو پہنچنے میں جلدی نہیں کریں، آپ ڈیسیشن لینے میں یا کنکلوژن میں جلدی نہیں کریں. آپ وہ اپنا پرسنل انالیسس کر کے کم از کم ایک رات اس کے ساتھ گزار دیں. یعنی آپ نے اپنا ورک کر لیا، اب اس کے بعد آپ ایک نیند کا، سونے کا تجربہ لیں. آپ سوئیں، جیسے ہم کہتے ہیں سلیپ اوور اٹ. اور اس کے یعنی لائف میں کبھی اگر آپ اس فیز میں چلے جائیں کہ مجھے اتنا پرسنل میٹر ہے کہ جس پہ میں مشورہ لے نہیں سکتا کسی سے، I don't find anyone to share this extremely personal matter of my life with someone. کوئی مجھے اس قابل نہیں لگتا، اور یہ میٹر اتنا ذاتی ہے کہ میں اس میں مشورہ بھی نہیں لے سکتا. تو اب میں کیا کروں؟ پہلے تو آپ نے اپنا تجزیہ کر لیا کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں، ایک پیپر ورک، پروز اینڈ کونس، ہاؤ مینی آپشنز ڈو آئی ہیو، ہر آپشن کا پروز اینڈ کونس کیا ہے اور میں کیا کروں کیا نہیں کروں. اور پھر اس تجزیے اور اس کے بعد شارٹ لسٹ کر کے آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں اس کے اوپر ابھی امپلیمنٹ نہیں کروں گا، اس کو اناؤنس نہیں کروں گا. آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. میں ابھی اس کو بند کر کے اب میں کل سوچوں گا، مجھے اس پہ سونا ہے. آپ سو جائیں اس کے بعد، اور پھر اگلے دن آپ اللہ سے دعا کریں، اور پھر آپ اللہ سے دعا کر کے سو جائیں اور کچھ بریک دے کے، اور پھر آپ اس کو کریں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس سچویشن میں انالائز کر رہے تھے، اب آپ اس سچویشن سے نکل آئیں. پھر جب آپ کسی اور موڈ میں، کسی اور سچویشن میں ہوتے ہیں، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کچھ بدل چکی ہوتی ہیں، آپ اس سچویشن سے باہر آ چکے ہوتے ہیں، تو یہ آپ دوبارہ سے اس سچویشن کو دیکھنے کا موقع آپ کو ملتا ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو دیکھیے. آپ کے بچے کی ول پاور دیکھیں. بچے تو سارے الحمدللہ سب بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، سب بچے بڑے زبردست ہوتے ہیں، چاہے وہ سنگل پیرنٹس کے ہوں، چاہے وہ یعنی بچے تو بچے ہیں، ان کے اندر تو ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ ول ہے. آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ ان کی اسٹرانگ ول کیسے پیدا کی جائے. آپ اس بات کی فکر کریں کہ کوئی ایسی حرکتیں جس سے اسٹرانگ ول چائلڈ کی ول ٹوٹ جاتی ہے، میں وہ کام کرنا چھوڑ دوں جس سے کسی بچے کی ول کمزور پڑتی ہے. تو پرومسز کریں، کمٹمنٹس کریں، اسے پوری کریں. آسانی سے کمٹمنٹ نہیں کریں، اور جب کمٹمنٹ کریں تو اسے ایٹ اینی کاسٹ پورا کریں. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کی ول، یہ تو سنگل پیرنٹ کیا، جو جتنے بھی پیرنٹس ہیں سب کو یہ سیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کی ول کیسے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ایک اسٹرانگ ول چائلڈ بنے، اور ول کو کمزور کیسے نہیں کریں. تو آپ اپنی کمٹمنٹس کو آنر کریں، آپ وعدے کو پورا کریں. اور آپ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کام نہیں کر رہے ہوتے. کبھی ہم تھریٹ بھی دیتے ہیں تو ہم بہت بڑے تھریٹس دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگر تم نے یہ نہیں کیا تو بس میں کبھی تم سے بولوں گی نہیں. آپ ایسا کر نہیں سکتی. وہ اگر نہیں بھی کرے گا تو بھی آپ بولیں گی اس سے. تو وائی ڈڈ یو سے دس کہ میں کبھی بولوں گی نہیں تم سے، یا میں کبھی، آپ ایسی ہم اپنے معاملات کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ.